آپ بہت سے ایسے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں جیسے جلد شادی یا 4 شادیاں، لیکن بہت سے بڑے بڑے علماء اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مریدین کا بھی وہی ذہن بنتا ہے۔ اس صورت میں رہنمائی فرمائیں۔ نام بھی نہیں لکھا۔ دیکھیں شیخ، 2 سوال ہیں ان کے۔ ایک تو یہ کہ اصلاحی تعلق کس سے کیا جائے، جو زیادہ بڑا عالم ہو یا جس سے مناسبت ہو۔ دیکھیں اصلاحی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اگر مناسبت نہیں ہے نا تو فائدہ ہی نہیں ہوگا، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو۔ تو ایسے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے جس سے آپ کو مناسبت ہو، جس سے آپ کو لگے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ مناسبت صرف کافی نہیں ہے، یا تو خود بہت بڑا عالم ہو یا فتویٰ علماء سے لیتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی رائے قائم کرتا ہو علماء کے مقابلے میں۔ تو اگر خود عالم نہیں بھی ہے لیکن فتویٰ علماء سے لیتا ہے اور معتبر علماء سے، اہل حق علماء سے اس کا اصلاحی تعلق ہو، یہ اصلاحی نہ بھی ہو یعنی ایک علمی تعلق ہو کہ ایک ملک کے مفتی کچھ فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ شیخ صاحب کی رائے کچھ اور ہے، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ تو مسائل میں وہ علماء ہی کو ریفر کرتا ہو تو پھر ایسے شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے۔ ہاں اگر عالم بھی ہو شیخ تو یہ تو نور علی نور ہے، اور اس سے مناسبت بھی ہو۔ تو مناسبت تو پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ عالم ہو تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو علماء سے تعلق ہو، یہ بھی ہے۔ اور باقی شرطیں تو طے شدہ ہیں، وہ تو میں اس لیے ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ وہ تو ایک طے شدہ ہیں کہ گناہوں سے بچتا ہو، بدعات سے بچتا ہو، خود شریعت کو فالو کرتا ہو، یہ سب چیزیں تو طے شدہ ہیں، یہ تو شیخ میں ہونا ضروری ہیں۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کچھ شیخ ایسی چیزوں کی ترغیب نہیں دیتے، جیسے 4 شادیوں کی میں بات کرتا ہوں یا جلدی شادی کی میں بات کرتا ہوں، تو ان سے اصلاحی تعلق ہم کیسے قائم کریں؟ بلکہ بعض شیخ تو منع کر رہے ہوتے ہیں اپنے مریدوں کو۔ تو خوب سمجھ لیں کہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا کیوں جاتا ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ شیخ سے اصلاحی تعلق جو قائم کیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو ہر چیز میں آپ شیخ کا غلام بنا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے دین سیکھنے کے لیے، وہ مینٹور ہے آپ کا، دین سیکھنے کے لیے، بلکہ دین پر چلنے کے لیے۔ دین تو علماء سے سیکھ سکتے ہیں، اس پر چلنا ہے آپ نے۔ چلنے کے لیے جو موٹیویشن ملتی ہے، ہدایات ملتی ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو شیخ آپ کو ایسے طریقے بتاتا ہے جس سے آپ کا گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس کی صحبت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، بخل کا علاج ہوتا ہے، کنجوسی کا، یہ سب چیزوں کا شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے علاج ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق ہے دین سے۔ اب اگر آپ کے گردے خراب ہوئے اور آپ شیخ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی میں کہاں سے علاج کراؤں، آپ کو لگا کہ یار وہ کڈنی کا ہمارے محلے میں جو ہندو ڈاکٹر ہے وہ بڑا ماہر ہے، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی فلاں جگہ جاؤ، میری ہدایات ہیں، تو ایسے موقع پہ شیخ کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ شیخ کی فیلڈ ہی نہیں ہے نا، شیخ کا دائرہ کار ہی نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ آپ کیا کریں گے؟ بھائی کڈنی کا جو گردے کا تعلق ہے یہ شیخ سے نہیں ہے، وہ شیخ کڈنی اسپیشلسٹ تھوڑی ہے میرے، تو مجھے جا کے یہ علاج کرانا ہے، یہ گردے چاہے وہ ہندو ہی ڈاکٹر ہو تو آپ اس سے علاج کرائیں گے اگر وہ ایکسپرٹ ہے۔ پیٹ کا مسئلہ ہے تو میدے کے اسپیشلسٹ کو آپ دکھائیں گے، اس میں شیخ سے اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو شیخ کہتا ہے، منع کرتے ہیں کہ جی پیٹ کا علاج آپ نے فلاں حکیم سے کرانا ہے، فلاں سے نہیں کرانا، تو بھائی شیخ کی نہ مانیں آپ، اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں شیخ کو روک ٹوک کی اجازت ہی نہیں ہے، بھائی شیخ کی فیلڈ نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ جہاں شریعت کی ترغیبات پہلے سے موجود ہوں تو وہاں شیخ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اطلاع دے دیں یہ بھی کافی ہے۔ جلدی شادی یہ شریعت کی ترغیب ہے، تو شیخ سے پوچھنا کہ میں شادی کر لوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ روٹی کھانے سے پہلے پوچھ رہے ہیں شیخ صاحب میں کھانا کھا لوں، تو شیخ کہے گا بھائی تیرا پیٹ ہے، تیری بھوک ہے، تیرے پاس جیب میں پیسے ہیں تو کھا لے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ تو یہاں شیخ کا دائرہ کار ہی نہیں ہے نا، یہاں ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے تو شیخ کہاں سے روک سکتا ہے؟ تو اسی طرح آپ نے دوسری کرنی ہے، تیسری کرنی ہے، چوتھی کرنی ہے تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے آپ کو۔ جب اللہ کی اجازت ہے تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ترغیبات ہیں۔ ترغیبات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو، جو بیوہ طلاق یافتہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان بیچاری کو کہاں ٹھکانا ہوگا؟ بعض مشائخ نیک ہیں، بزرگ ہیں، لیکن دوسری شادی سے روکتے ہیں، وہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ انہی کی مریدنیاں ان کو خط لکھ رہی ہیں کہ رشتے نہیں ہیں مارکیٹ میں، تو شیخ صاحب ان کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، اور یہ سوچا کریں مرنا ہے، پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، ایک دن غسل دیا جائے گا، قبر میں جائیں گے۔ او بھائی اپنے کسی مرید کو کہتے ہیں تو آ رہا ہے روزانہ 10 سال سے تیرا ہم سے اصلاحی تعلق ہے، تجھے اللہ نے اتنا مال دیا، تو نے 4 خانقاہیں اور بنا دی ہمارے لیے، اتنی بڑی بڑی مسجد ہے، کروڑوں روپے تو نے خرچ کیا، تو ایک بیوہ کو تو سہارا نہیں دے سکتا؟ ایک فلیٹ لے کے دے دے، اس سے نکاح کر لے، اور بھائی تھوڑا سا خرچہ پانی باندھ دے اس کا، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو اور وہ جو مرید ہے نا وہ بھی بد نظری سے پریشان ہوتا ہے، شیخ صاحب کو لکھ کے دے رہا ہوتا ہے میرے سے نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی، میں کیا کروں، میں یوں کر رہا ہوں، تو شیخ اس کو بھی نسخے بتا رہے ہوتے ہیں نظر کی حفاظت کرو، اور یوں بھائی اس کو بتائیں کہ تیرا بھی آدھا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، ایک اور شادی کر لے تو نظر کی کچھ نہ کچھ تو مزید حفاظت ہوگی نا، کچھ تو اس کمبخت کی ٹھڑک تھوڑی سی تو کم ہوگی نا اس سے، شادی کرنے سے۔ جب حلال میں وسعت ہوگی تو حرام سے خود بخود قدم پیچھے ہٹتے ہیں، نہ بھی مکمل ہٹے تو کچھ کمی تو آئے گی نا۔ جب حلال سے آپ پیٹ بھر لیں گے تو پہلے حرام کے اگر 10 نوالے کھاتے تھے تو ختم نہیں ہوا تو 5 پہ تو آؤ گے نا، اتنی پیٹ میں گنجائش تھوڑی ہوتی ہے کہ حلال بھی ٹھوسے جا رہا ہے، حرام بھی اسی اسپیڈ سے ٹھوسے جا رہا ہے۔ تو انسان کی خواہشات بھی محدود ہیں، لامحدود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی 2-3 شادیاں کرتا ہے، 4 شادیاں کرتا ہے، اول تو گناہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا، نہیں بھی چھوٹا کم تو ہوگا نا، پھر جو ہے باقی پھر بھی نہ چھوٹے تو شیخ کو بتایا کہ 4 شادیاں کر کے بھی میری ٹھڑک ختم نہیں ہو رہی۔ یہاں شیخ کا کام ہے کہ وہ کہے گا بھائی یہ تو انسان کا بچہ بن جا، اور تو جو ہے نا یہ وہ جو بھی نسخے بتانے ہوں گے بتائے گا۔
تو اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے, وہ بھی زنا سے بچے گی, سوسائٹی میں پہ بوجھ نہیں بنے گی وہ, اور اس نالائق مرید کا بھی فائدہ ہے جس سے بدنظری نہیں چھوٹ رہی. پیسہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے, اور مریدنیوں کی پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے شیخ صاحب کے پاس جن کی شادیاں نہیں ہو رہی. ان کے یہی ہے کہ اپنے مریدوں کو تھپڑ مار مار کے شیخ صاحب شادی کرائیں. تو ڈنڈے ماریں گے, تم اتنے مستنڈے گھوم رہے ہو اتنی موٹی موٹی گردنیں لے کے, اور اتنا تمہیں اللہ نے دولت دی ہے, اور تمہاری قربانیاں اللہ کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں, تو 3-4 عورتوں کا تم گھر نہیں بسا سکتے نالائق. تو شیخ کو تو اصلاحی تعلق میں, شیخ کو تو مریدوں پر یہ چیز اس زمانے میں لازم کرنی چاہیے کہ دیندار لوگ یہ کام کریں, آگے بڑھیں. اس میں رہا یہ مسئلہ کہ عدل نہیں ہو سکتا, تو اس کو شیخ کو لکھ کے دیا جائے کہ حضرت مجھ میں عدل کی طاقت نہیں ہے, تو شیخ اس کا علاج بتائے کہ آپ عدل کی طاقت پیدا کریں. جیسے کوئی کہتا ہے نا بد نظری نہیں چھوٹتی, تو شیخ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ نہیں چھوٹ رہی تو کرتے رہو, بلکہ وہ کہے گا آپ کہ میں نظر کو انشاءاللہ پاورفل بناؤں گا کہ نامحرم کو دیکھ کر آپ نظر جھکاؤ گے, آپ کی ہمت پیدا کرو. کوئی شیخ کو لکھ کے دیتا ہے میں کنجوس ہوں, پیسے نہیں خرچ ہوتے, تو شیخ اس بیماری کا علاج بتاتے ہیں کہ آپ میں سخاوت پیدا ہو. تو اسی طرح اگر کوئی شیخ کو لکھ کے دے کہ میں گھبراتا ہوں 2 بیوی میں عدل نہیں کر پاؤں گا, تو شیخ کا کام ہے اس کی اصلاح کرے کہ تو کیوں نہیں عدل کرے گا تیرا باپ بھی عدل کرے گا. یہ اتنی عورتیں کہاں, ان کا کنٹینر میں بند کر کے کیا ان کو بم سے اڑا دیں یا سمندر میں پھینک دیں, ان کا کہاں ٹھکانے دیں ان عورتوں کو, تو یہ تم نہیں پالنی ہے. تو ایک مرید کو پکڑیں, تھپڑ لگائیں, چل بے 2 تو کر لے, 3 تو کر لے. یہ ساری جو ہماری مریدنیاں تو کم از کم نمٹے نا, جن کا ہم سے اصلاحی تعلق ہے, جو گھروں میں برباد ہو رہی ہیں جن کی زندگیاں, تو ان کو تو کم از کم نمٹائیں پہلے. اور شیخ کو چاہیے خود بھی کر لے اپنی مریدنیوں سے شادی, تاکہ یہ نمٹیں جلدی جلدی. میرے پاس جو لڑکیوں کی کالز آ رہی ہیں نا, وہ کہہ رہی ہیں ہمارے شیخ ینگ ہے, جوان ہے, سارا دن بدنظری کے خلاف بیان کرتے ہیں, ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ دوسری شادی ہم سے کر لو, ہمیں تو کوئی ٹھکانہ ملے. تو شیخ کہتا ہے مجھ میں عدل کی طاقت نہیں ہے. شیخ ہی میں طاقت نہیں ہے تو پھر کس میں طاقت ہوگی؟ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ وہ مریدنیاں برباد ہو رہی ہیں. اچھا, اس میں ڈرامے باز شیخ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے شیخ بھی ہیں جو 2 نمبر شیخ ہیں, جو بزرگ ہیں نہیں, بزرگوں کے لبادے میں, وہ سنت کے لیبل لگا کے دبا کے 4 شادیاں کر رہے ہیں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. اور بعض تو میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں, اتنی بڑی داڑیاں پگڑیاں, ڈرامے باز ہیں, عامل ہیں روحانی ٹوپی ڈرامے. تو آپ کو پتہ ہے روحانیت کے نام پہ بزرگی کا منجن بھی جلدی بکتا ہے. تو روحانی علاج کر رہے ہیں, اور 4 لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں اور ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. پھر طلاقیں دی, پھر ادھر شادی کی, ادھر وہ ان کی بزرگی دیکھ کے عورتیں ان پہ شادی کر رہی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے ہمارا جن بھگایا ہے, انہوں نے ہماری چڑیل بھگائی ہے. تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لیں. بزرگ کا مطلب واقعی جو اللہ والے بزرگ ہیں, جو کسی مستند سلسلے سے ان کو اجازت بھی ملی ہو اور علماء سے پراپر تعلق بھی ہو, اور ان کے بیانات میں بیٹھ کے پتہ چلتا ہو کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں, یہ دنیا پرست لوگ نہیں ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ان لوگوں کو خود بھی 4 کرنی چاہیے, اور اپنے مریدوں کو بھی ڈنڈے مار مار کے 4 کرانی چاہیے. تب جا کے یہ لڑکیوں کے مسائل حل ہوں گے, زنا ہماری سوسائٹی میں کم ہوگا. ورنہ جو فیوچر ہمارا بربادی کی طرف جا رہا ہے, تو یہ محاسبے مراقبوں سے قابو میں آنے والا نہیں ہے. یہ جو ابھی جو زنا سوسائٹی میں پھیلے گا نا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کرنے سے یہ سوسائٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف ایسا نہیں ہے بھائی. جب تک دنیاوی اسباب اختیار نہ کیے جائیں, اور وہ اسباب جو شریعت نے حکم دیا ہے, اس وقت تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی ہماری خود بخود سیٹ ہو جائے گی؟